اسرائیل کے خلاف لڑنے کو تیار حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ بغیر کسی قاعدے کے لڑیں گے۔ حزب اللہ کے بارے میں سمجھنے کے لیے ہمیں لبنان کی تھوڑی سی تاریخ دیکھنی ہوگی۔ لبنان کے اندر 4 بڑے مذہبی طبقے شیعہ، سنی، کرسچن اور دروز بڑی تعداد میں مل کر رہ رہے ہیں۔ سال 1943 میں لبنان کے پی ایم ریاض الصلح نے ان 4 مذہبی گروپوں کے درمیان طاقت کی تقسیم کے لیے ایک نایاب قانون بنایا، جس کے مطابق لبنان کا صدر عیسائی ہوگا، وزیر اعظم سنی، پارلیمنٹ کا اسپیکر شیعہ اور چیف آف سٹاف دروز کمیونٹی سے ہوگا۔ اس قانون کو نام دیا گیا نیشنل پیکٹ آف 1943، جسے چاروں مذہبی طبقوں نے خوشی سے مانا۔ اس قانون کے بننے کے نقصانات ہم آگے کی ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے، لیکن اب ہم چلتے ہیں سال 14 مئی 1948 کو لبنان کے پڑوسی ملک فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے فلسطینی آس پاس کے ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں مائیگریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو فلسطینی اسرائیل سے لبنان گئے وہ لوگ اسرائیل اور لبنان کے بارڈر پر آباد ہو گئے اور خاموشی سے رہنے لگے۔ دوسری طرف وہ فلسطینی جو اسرائیل سے جارڈن کی طرف گئے وہ آرام سے نہیں بیٹھے بلکہ اسرائیل کے خلاف تحریک چلائی، جسے PLO کا نام دیا گیا، جس کا مقصد اسرائیل سے اپنی زمین واپس لینا، اور اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے یاسر عرفات، جس کا تعلق بھی فلسطین سے تھا۔ 1960 آتے آتے PLO نے جارڈن کی زمین استعمال کرتے ہوئے اسرائیل پر حملے شروع کر دیے، لیکن 1970 تک PLO اور جارڈن گورنمنٹ کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے بعد PLO کو جارڈن چھوڑ کر لبنان جانا پڑا۔ PLO نے اپنا نیا کیمپ لبنان کے اندر اسرائیل کے بارڈر کے قریب لگایا، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس جگہ 1948 میں آئے ہوئے فلسطینی مہاجر پہلے سے آباد تھے، جس کا فائدہ PLO کو ہوا کیونکہ وہاں پر موجود فلسطینی بھی اس تحریک میں شامل ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد PLO لبنان کی زمین کو استعمال کر کے اسرائیل پر حملے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن حالات اس وقت بدل جاتے ہیں جب لبنان کی کرسچن کمیونٹی PLO کو لبنان سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن لبنان کی مسلم کمیونٹی PLO کا ساتھ دیتی ہے، اور اسی بیچ 1943 میں بنایا گیا نیشنل پیکٹ، جو میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں، اس کے خلاف ورزیاں شروع ہو جاتی ہے، جس میں مسلم کمیونٹی مسلم کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور کرسچن کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی PLO کی موجودگی اور نیشنل پیکٹ کو غلط طریقے سے استعمال کی وجہ سے 1975 میں کرسچن اور مسلم کمیونٹی کے درمیان لبنان کے اندر سول وار شروع ہو جاتی ہے، جو اگلے 15 سالوں تک لڑی جاتی ہے۔ اب سال آتا ہے 1979 جب ایران کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، جس میں شاہ کو ہٹا کر روح اللہ خمینی نے ایران کا چارج سنبھالا۔ اسی روح اللہ خمینی نے لبنان کی شیعہ کمیونٹی کو فنڈنگ شروع کر دی اور اندر ہی اندر ان کو پیسہ ہتھیار دینا شروع کر دیا۔ اب سال ہوتا ہے 1982 جب لبنان کے ساؤتھ میں موجود PLO کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل ایک بہت بڑا حملہ کر دیتا ہے، جس میں اسرائیل ایک تو خود لڑ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ لبنان کی کرسچن آرمی کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اس جنگ میں حزب اللہ نے کھل کر خود کی موجودگی کا اعلان کیا اور اسرائیل کے خلاف PLO کے ساتھ مل کر خوب لڑی، لیکن اس لڑائی میں اسرائیل لبنان کے زیادہ تر حصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے کیپٹل پر خوب بمباری کی، جس سے پورا شہر تباہ ہوا۔ یہ جنگ 1 سال تک چلی اور 1982 کے آخر میں ختم ہوئی۔ اسرائیل نے اپنی فوج کو واپس بلایا۔ جنگ کے بعد PLO کے لیڈر یاسر عرفات اور اس کے گروپ کو لبنان سے نکالا گیا اور انہیں تیونس میں پناہ دی گئی۔ اس کے بعد حزب اللہ نے 1985 میں ایک میسج کے ذریعے پوری دنیا میں اپنی موجودگی کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی امریکہ اور سوویت یونین کو اسلام کا دشمن قرار دیا اور اسرائیل کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل اور اس کی اتحادی کرسچن آرمی پر حملے کرنا شروع کر دیے، کیونکہ اسرائیل کی آرمی 1982 کے جنگ کے بعد بھی لبنان کے کچھ حصوں میں موجود تھی، اور حزب اللہ کی کوششوں سے سال 2000 تک اسرائیلی آرمی لبنان کو مکمل چھوڑ کر نکل گئی، جس کا کریڈٹ حزب اللہ کو دیا گیا۔ لیکن 2006 میں حزب اللہ نے سرحد پار سے اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں 8 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور 2 فوجی
فوجی किडनैप करके अपने साथ ले आए, जिसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 4000 रॉकेट दागे। 34 रोज तक लड़ाई चलती रही और इजराइल ये जंग जीत न सकी। इस जंग के बाद हिजबुल्लाह हौसले के साथ ऊपर आई और उसने अपने हथियारों को मुसलसल अपग्रेड करना शुरू कर दिया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड स्टडीज के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 रॉकेट और मिसाइल है। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इनके पास 1 लाख जंगजू है, लेकिन आजादाना अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 20,000 से 50,000 के दरमियान है। इन दिनों इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स में मौजूद एक फुटबॉल ग्राउंड को निशाना बनाया, जिसमें 12 बच्चे हलाक हो गए। और अब रोजाना की बुनियाद पर बॉर्डर की दोनों साइड पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर के नजदीक आबादी को काफी नुकसान हुआ। और हिजबुल्लाह का कहना है कि वो मुकम्मल जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हुई तो वो बगैर किसी कायदे के लड़ेंगे। ये सूरत हाल काफी नाजुक है और दोनों ममालिक के दरमियान कुशीदगी बढ़ती चली जा रही है।